وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مردوں نے بہت چالاکی کے ساتھ دوہرا ظلم کیا. ایک تو یہ ظلم کیا کہ عورتوں کی معاشی کفالت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا. خواتین کو چاہیے گھر کے اندر رہے. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں سادہ مردوں نے ترقی کا نعرہ لگایا, تم باہر نکلو گی تو ترقی ملے گی. حالانکہ ترقی بیچاریوں کو کیا ملنی تھی؟ جو مقام اور مرتبہ شریعت نے ان کو اپنے گھر کے اندر دیا ہوا ہے, اس سے بہتر مقام کوئی ان کو نہیں دے سکتا. مردوں نے بہت چالاکی کے ساتھ دوہرا ظلم کیا. ایک تو یہ ظلم کیا کہ عورتوں کی معاشی کفالت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت ماں ہے اس کی کفالت بیٹے کے ذمہ ہے, اگر عورت بہن ہے تو بھائی اس کا کفیل ہے, اگر وہ بیوی ہے تو خاوند اس کے اخراجات پورے کرے گا. شریعت نے عورت کے اخراجات مردوں کی ذمہ لگائے ہوئے ہیں. مردوں نے کہہ دیا ترقی ہے باہر نکلو. مقصد یہ تھا کہ اپنے اخراجات خود پورے کرو, اپنی معاشی کفالت کا بوجھ خود اٹھاؤ. نقصان کیا ہو گیا؟ ایک تو عورت کی ذمہ اور معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا, دوسری طرف گھر کے جو کام کاج ہیں, بچے پیدا کرنا, بچوں کو دودھ پلانا, 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھانا, وہ ذمہ داری ان کی اپنی جگہ پر باقی ہے. الٹا باہر نکال کے ان کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا کہ ان کی عزت خطرے میں ہے, ہر وقت بیچاری پریشان رہتی ہے. گویا کہ دوہرا ظلم کر دیا ہے لڑکیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ اس معاشرے نے. تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے. اس سے زیادہ اچھا مقام کوئی معاشرہ, کوئی قوم ان کو نہیں دے سکتی. ظلم تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں ایک خاوند 3 بیٹوں کے لیے کھانا گرم کرتی ہے یا کھانا بناتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے اور یہ عورت کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے. لیکن اگر وہی خاتون ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن جائے اور 100 مردوں کو کھانا مہیا کرے تو کہتے ہیں عورت کی ترقی ہو رہی ہے. اپنے ایک خاوند 3 بیٹوں کو یا کبھی کبھار ساس اور سسر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, 4-5 بندوں کے لیے کھانا بنانا عورت کے اوپر ظلم ہے. اور وہی عورت جہاز میں ایئر ہوسٹس بن جائے اور 100 بندوں کو کھانا مہیا کرے, یہ عورت کی ترقی ہے. اپنے گھر میں اپنے گھر کے برتن یہاں سے اٹھائے تو وہاں رکھ دیے, سواد یہاں سے اٹھائے, یہ ظلم ہے. وہی عورت اگر فیکٹری میں کام کرتی ہے اور 50-50 کلو کا گٹھو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے, کہتے عورت کو ترقی مل گئی. وہ عورت کی ظلم ہے, یہ عورت کی ترقی ہے. عورت اگر اپنے گھر میں ہو اور اپنے گھر میں وہ واشنگ مشین چلائے, مشین میں کپڑے دھونے ہوتے ہیں, مشین میں ہی کپڑے خشک کرنے ہوتے ہیں, وہ اگر واشنگ مشین چلائے کہتے ہیں یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. لیکن اگر اسی عورت کو یورپ کے معاشرے میں باقاعدہ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے اور 1000 کلومیٹر کا سفر مجھ سے طے کروایا جائے بڑا ٹرالا چلاتے ہوئے, کہتے عورت کو ترقی مل گئی. اپنے گھر میں پنکھے کے نیچے سائے میں واشنگ مشین چلانا عورت کے ساتھ ظلم ہے. اور 22 ٹائروں والا بڑا ٹرالا اس کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے چلانا ہے اور وہاں تک پہنچانا ہے, یہ عورت کو ترقی مل گئی. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, بیٹیوں, یہ پرفریب لا رہا ہے خواتین کی اصل عزت, خواتین کی اصل ترقی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہے. باہر کا معاشرہ بھی فساد اور بگاڑ سے بچ جائے گا, گھر کا نظام اچھا ہو جائے گا. چنانچہ جو خواتین اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اس خاتون کی پوری زندگی کا مرکز و محور اپنا خاوند ہوتا ہے, 2-4 بچے ہوتے ہیں, اس کی پوری زندگی 2-4 بچوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے, وہ گزر رہی ہوتی ہے. خاوند کی خدمت ہے, بوڑھے سسر کی خدمت ہے, بوڑھی ساس کی خدمت, 2-4 بچے ہیں. اس گھر میں اتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے. آج جو گھروں کے اندر رشتے نہیں چلتے, چند سالوں کے بعد طلاق واقع ہو جاتی, چند سالوں کے بعد طلاق, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین نے گھر کے کام کو چھوڑ دیا اور باہر کے کاموں میں ہاتھ ڈالا. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب خاتون بیچاری 8 گھنٹے باہر کے دھکے کھائے گی, ایک تو اس بیچاری نے جانا ہوتا ہے جاب پہ, اب وہ بسوں کے دھکے کھاتی ہے, 8 گھنٹے وہاں جاب کرنے کے بعد واپس آتی ہے, پھر بسوں کے دھکے کھاتی ہے, پھر سبزی لینے کے لیے باہر نکلتی ہے, تو آٹا لینے کے لیے باہر نکلتی ہے. وہ بیچاری اپنے خاوند کی کیا خدمت کرے گی, اپنے بچوں کی کیا خدمت کرے گی؟ تو گھر کا نظام تو تہوبالا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. لہٰذا چاہیے کہ خواتین اپنے گھر کے اندر رہے, ہمارا جو عفت و پاک دامنی کا نظام ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. اور شریعت مطہرہ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ خواتین, مرد حضرات, خواتین اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں.
نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں، غیر محرم کی تصویر کی طرف نظر نہ اٹھائیں، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ جب بھی نگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مؤمنین سے کہہ دو کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہلے دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جب نگاہ بے قابو ہو جاتی ہے پھر شرمگاہ کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل فون پہ کوئی ایسی غلط چیزیں نہ دیکھا کریں، سامنے سے آنے والی لڑکیوں کی طرف نگاہ نہ اٹھایا کریں، بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر جو لڑکیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہے ان کی طرف نہ دیکھا کریں۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ اس معاشرے نے عورت ذات پہ جتنا ظلم کیا ہے، انسانی تاریخ میں کبھی عورت پہ اتنا ظلم نہیں ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 20 روپے کا بسکٹ کا ڈبہ پیکٹ بیچنا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے بورڈ پر لڑکیوں کی تصویر جو بے حیائی والی، نیم اوریانی والی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ماچس کا ڈبیا بیچنے کے لیے لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی ہے۔ بھائی شیمپو کا ساشا بیچنے کے لیے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی ہے۔ کیا بیٹی کی عزت اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی کم قیمت ہو چکی ہے کہ 5 روپے کا ساشا بیچنے کے لیے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہو، 10 روپے کا بسکٹ بیچنے کے لیے بھی بیٹی کی تصویر استعمال ہو؟ بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے۔ یہ اس معاشرے نے بیٹیوں پر ظلم کیا، اور آپ یقین کریں، چلو میں مانتا ہوں شیمپو تو کام بھی خواتین کا ہے، کریم کا تو کام بھی خواتین کا ہے، اس کے لیے خواتین کی تصویر استعمال کی، ٹریکٹر کی تشہیر کے لیے خواتین کی تصویر استعمال ہوتی۔ اب ٹریکٹر کے ساتھ خاتون کا کیا کام ہے کہ وہاں پہ بھی لڑکیوں کی تصویر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ٹریکٹر کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اب لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان بیٹی بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی عزت رکھتی ہے، تو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ خواہ مخواہ میں رانگ نمبر پہ کان ملا کے لمبی لمبی باتیں نہیں کیا، کیونکہ ہوتا یہی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو فون پہ رابطہ ہے اور یہ بڑا پاکیزہ رابطہ ہے، بڑا مقدس رابطہ ہے۔ میرے بھائیو، پاکیزہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نفس و شیطان کی شرارت ہوتی ہے، اور جب یہ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا دیتی ہے تصویریں، شروع میں بندہ سمجھتا ہے کہ ایسا تعلق تو ہے نہیں، ایسا تعلق تو ہے نہیں، لیکن جب بندے کو ہوش آتا ہے تو وہ تعلق اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بت گیا روگ زندگی کے لیے۔ شروع میں تو فقط دل لگی کے لیے دل لگاتے ہیں، لیکن جب پوری زندگی کے لیے روگ بن جاتا ہے پھر پتہ بعد میں چلتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ باتیں نہ کیا کریں۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ پہلے موبائل فون پہ بات ہوتی ہے، پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر ملاقات کی تمنا ہو جاتی ہے، پھر ملاقات کے بعد جو شیطان کو کامیابی ملتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کسی اور پیغمبر نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کرائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کی تھی۔ جب بندہ براہ راست بات کرتا ہے پھر بعد میں دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو شروع میں بات ہوتی ہے، پھر دیکھنا ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور بندے کو ہوش تب آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔